أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعني بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس میں چیپٹر نمبر 48 اس کو سمجھنے کی اور اسے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کا صحیح سمجھ اور صحیح فائدہ ہم اس دنیا کا ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آخرت کی خاص کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 48 جس کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے کہ نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے. نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا بہت خطرناک ہے. اس ٹاپک میں دو موضوع یعنی دو طرح کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ایک جمع کیا گیا. ایک تو ہے پہلا نیک لوگ اور دوسرا کمزور مسکین لوگ. نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کے راستے پر چلتے ہیں، چلتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل خیر لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھلائی والے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، بھلائی اور بھلائی ہی ان سے ٹپکتی ہے. تو نیک لوگ ایک عام انڈرسٹینڈنگ والی ٹرم ہے. اور دوسرا کمزور اور مسکین. کمزور اور مسکین لوگوں میں ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے کے جتنے کمزور طبقے کے، لو طبقے کے ہو گئے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں، چاہے وہ طبقاتی اعتبار سے لوور کیٹیگری میں ان کو شامل کر دیے جائے. اس میں غریب آ جاتے ہیں، یتیم آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کوئی حاجت مند ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اس سے کسی کو کوئی حاجت ہے اگر، تو وہ جو حاجت مند ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ مال دولت کے اعتبار سے ہی کمزور ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت نے اس کو کمزور کر دیا ہو، یا کسی دوسرے کے پاس اس کی ایسی حاجت ہے جس کی وجہ سے اس کے آگے اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، یا اس کے آگے اس کو مطلب وہ محتاج ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو اس چیپٹر میں جو کمزور اور مسکین طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بہت سارے چیپٹر جو ہیں پہلے گزرے ہیں، ان میں کافی ساری احادیث بھی گزر گئی ہیں جس میں کمزوروں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، ایون کہ والدین جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ فقیر جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی.
اگر جو کہ بہت طرح کے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ کیسے مطلب ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو یہ ساری بہت ساری احادیث اور بہت سارے چیپٹر جو ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں. لہذا اس چیپٹر میں کمزوروں اور مسکینوں کے بارے میں تو کوئی حدیث جو ہے، نئی حدیث جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی. پچھلی حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. لیکن اس چیپٹر میں ایک حدیث صرف ہے، وہ نیک لوگوں کے بارے میں، کہ نیک لوگوں کو تکلیف یا ایذا پہنچانا جو ہے وہ خطرناک ہے. اس کے بارے میں ایک ہی حدیث اس چیپٹر میں ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چیپٹر کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حسب روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب روایت سب سے پہلے کچھ آیات ہیں، اور اس میں پہلی آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا، جو مومن مردوں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا یا تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، یا قصور ان کی کسی غلطی یا قصور کے بغیر بلا وجہ ان کو کوئی تکلیف اگر کوئی پہنچاتا ہے، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتان اور صریح گناہ کا. ایک ایسا بوجھ بہتان کا اور گناہ کا انہوں نے اٹھا لیا جس کا ان کو ایک خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو جو مومن مردوں اور مومن عورتوں، اور ہم اس کے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ مومن سے مراد جو ایمان والے ہیں، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، ہر طرح سے یہ جو مومن ہیں، کہ جو ان کے ساتھ کوئی بلا وجہ، ان کے بغیر کسی قصور کے، ان کے بغیر کسی ان کی غلطی کے ان کے ساتھ کوئی تکلیف یا ان کو ایذا پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ اٹھا لیا جس کا خمیازہ اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سے دوسری آیت جو ہے، یہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا. یتیم پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور سائل اگر کوئی سوالی کسی بھی طرح کی محتاجی کے ساتھ آپ کے ساتھ آتا ہے، یہ سوالی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے ہو، کسی اور مقصد کے لیے یا کسی اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی ایسے شخص کے پاس سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو وہ سائل ہی ہے اس کے لیے. تو سائل کو نہ جھڑکنا، یہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور سائل کے بارے میں بھی کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں کچھ احادیث میں ملی اس سے پہلے جو پڑھی تھی، کہ کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو حدیث جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہ جس میں انہوں نے ایک شخص آیا، اس کو انہوں نے کچھ کھجوریں دیں اور وہ چلا گیا. اور ایک دوسرا شخص آیا جو کہ ذرا سفید پوش قسم کا تھا، ذرا مطلب اچھے لباس میں اور اچھی حالت میں تھا. اس کو انہوں نے کھجوریں دیں اور اس کو وہاں پر بیٹھ کر کھلایا بھی، یعنی وہاں پر بیٹھ کر کھانے کا انتظام اس کے لیے کیا، یا کھجوریں جو بھی نہیں. تو یعنی کہ جو اس کی کیفیت ہے یا اس کی جو حالت ہے سائل کی، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے. اور اس میں خاص کر جو ہمیشہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے بارے میں خاص اہتمام کے ساتھ، کیونکہ سفید پوش جو ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اپروچ کریں. باقی سائل جو ہیں، جو ایک دفعہ جنہوں نے ہاتھ پھیلا دیا اور ان کا وہ ختم ہو گیا، ان کی انا جو ہے، تو پھر تو وہ در در پر جا کر کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر ہی لیتے ہیں. تو لہذا سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مطلب خاص طور پر ان کو خود ڈھونڈ کر ان تک اپروچ کرنا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. بہرحال یتیم پر اور سوالی پر، سائل جو ہے سوال کرنے والا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا اور نہ جھڑکنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے اس چیپٹر کے متعلقہ کچھ حدیث جو پچھلے چیپٹرز میں گزر گئی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اس کی ایک ہی حدیث اس چیپٹر میں جو کہ حضرت جندب بن عبداللہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی
اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اس میں جو پہلا جو کیٹیگری ہے نیک لوگ، نیک لوگوں کو اذان پہنچانا خطرناک ہے، اس کے متعلقہ یہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی اور وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے، پس یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ باز پرس نہ کرے، بس یہ یاد رکھو یا یہ اپنے ذہن میں رکھو، یہ اس بارے میں کیئرفل ہو جاؤ۔ یہ دو 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 مختلف مطلب جو ہے وہ اس حدیث کے نکلیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس نے پہلے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی، یا وہ اللہ کی حفاظت میں اور امن و امان میں ہے۔ اب بس یاد رکھو، یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہ کرے، اس بارے میں کیئرفل رہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لے، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمہ کے بارے میں کچھ بھی پوچھ گچھ کرے گا یا باز پرس کرے گا، وہ اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے، دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی، نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو یقیناً نماز جو ہے وہ تو ایک بنیادی اور سب سے مطلب اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے دین کا۔ تو نماز صبح باجماعت اہتمام کے ساتھ جس نے ادا کی، وہ ایک طرح سے اللہ کی حفاظت میں ہے، ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان اس کو مل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی آنکھوں کی، اس کے کانوں کی، اس کو نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کو خاص مدد فراہم کرے گا۔ تو اس طرح کی جو ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں وہ بندہ آ گیا۔ اب اس بندے کو چاہیے، پہلا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں آ گیا، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہو گیا۔ اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے ساتھ اس نے ایک وعدہ کر لیا کہ وہ اب اپنے آپ کو صحیح رکھے گا، وہ اپنے آپ کو مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اچھے کام، بھلائی کے کام جو ہے وہ کرے گا اپنے باقی پورا دن، یا اس کے بعد وہ جو بھی ٹائم وہ گزار رہا ہے اس دنیا میں۔ تو اس کو پھر یہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر رہا ہے، یا وہ ایک عہد جو ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں کہیں وہ ڈنڈی نہ مار دے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی اس نے صبح کی اور اس کے بعد وہ اپنے دین کے تقاضوں سے بھول کر دنیا کے چکروں میں ایسا کھویا کہ اس کو گناہ ثواب کو کچھ پتہ نہیں، اور بس جو آیا کرتا گیا، اور خالی نماز کا سجدہ جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اگر اس نے ایسا کیا، اگر اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ گچھ شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تو پھر تو اسے منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرے گا تو یقیناً اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرے گا، وہ کہ مطلب تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا، لیکن اس وعدے کو چھوڑ کر تو اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی وہ ضمان جو ہے یا اللہ کی جو حفاظت جو ہے وہ کہیں الٹا رخ نہ اختیار کر دے۔ تو لہذا جو نیک بندہ ہے اس کے لیے پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کیئرفل رہنا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ دوسرے پہلو سے یہ نکلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان میں سے جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے، لہذا اس نیک فرد کو، اس نیک شخص کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی اس کی کوتاہی کے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم، کوئی زیادتی اس کے ساتھ، یا کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ وہ اللہ کی امان میں ہے۔ وہ شخص، وہ نیک بندہ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ یا اس کے ساتھ کوئی زبردست کوئی تکلیف پہنچانے والا معاملہ نہ کیا جائے
کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری پکڑ کر لے اور تمہیں جہنم میں اوندے منہ گرا دے کہ تو نے میرے ایک نیک بندے کے ساتھ بغیر کسی عذر کے زیادتی کی اور اس کو تکلیف دی، پریشانی کی. تو یہ دونوں مطلب جو ہے اس حدیث مبارکہ کے نکل سکتے ہیں. دونوں جو ہے وہ مطلب سادہ سے مطلب ہے، اور دونوں پہلو میں ایک انسان جو ہے اس کو اپنی جو دوسرے دوسرے کے ساتھ پہلے مطلب میں تو اپنے آپ کو ہی مطلب قابو میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہی نظر ثانی کرتا رہنا ہے اپنے ہی اوپر. اور دوسری میں نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مطلب کوئی بات منہ سے نکل جائے یا ایسی کوئی تکلیف ان کو پہنچ جائے جو بعد میں کوئی پکڑ کا باعث بن سکے. تو یہ ایک ہی حدیث تھی اس چیپٹر کی. باقی جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس سے پہلے کوئی یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے، وہ ساری احادیث جو ہے اس سے پہلے کافی تفصیل سے گزر چکی ہیں بہت سارے چیپٹرز میں. اگلے چیپٹر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اگلا چیپٹر 49 ہے. اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکام کا اجرا ہوگا. لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے یعنی ان کی ظاہری جو کیفیت ہے ان کے اعتبار سے احکام کا اجرا ہوگا، اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا. لوگوں کے اوپر ان کے ظاہری احکام کا اجرا ہوگا، یعنی ظاہری طور پر وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یا ظاہری طور پر جو ان کا عمل ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے اس دنیا میں. باقی اس کے اندرونی معاملات جو ہیں، اس کے دل کے جو معاملات ہیں، ان کا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو صحیح طرح سے جاننے والا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. تو مطلب ظاہری اعتبار سے تو ایک یہ موضوع جو ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اس میں ہمارا جو آپس کا رویہ ہے معاشرتی، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو معاملات چلتے ہیں، ان میں سے ایک معاملہ جو ہے کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ دین میں کس طرح سے ہے، وہ کتنا ایماندار ہے، کتنا وہ متقی ہے، کتنا وہ اللہ کے اوپر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا ہے، کتنا وہ دین پر چلنے والا ہے، کتنا وہ پرہیزگار ہے یا پاک باز ہے، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ مطلب گناہگار ہے یا نیک عمل کرنے والا ہے. تو یہ جتنی باتیں جو ایک دوسرے کے بارے میں اس ہمارے معاشرے میں معاشرتی طور پر یا مطلب اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں، ان میں جو ایمان کے معاملات میں جو ظاہری اس کا رویہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی. ظاہری طور پر اگر اچھا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اچھی بھلائی کی بات کرنے والا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کوئی کسی کے بارے میں اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا یا نہیں کیا تو کسی بارے میں کوئی فتویٰ لگا دینا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو ہے ہی منافق ہے، اور ہے ہی وہ کافر ہے، اور وہ تو جہنم میں ہی جانے والا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی قول کہ کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات منسوب کرنا یا کسی کو ایسے کوئی بات کر دینا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اب ہمارے پاس، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے ہمارے پاس. یہ دل کے معاملے جو ہیں ایمان کے میٹر میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا صحیح معنوں میں فیصلہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا ظاہری طور پر جو معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نپٹائے جائیں. یہ چیپٹر جو ہے اس کا ٹاپک کا مطلب یہ ہے. گو کہ یہ بہت وسیع معنوں میں چیپٹر ہے، اور اس کی یقیناً بہت ساری وسیع برانچز بھی ہوں گی، کیونکہ یہ ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کا احاطہ کرتا ہے یہ موضوع. لیکن یہ چیپٹر میں جو احادیث ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک پہلو کی طرف اس میں اشارہ ہے، لہذا ہم اس ایک پہلو کی طرف ہی مرکز جو ہے وہ رکھیں گے، اپنے آپ کو اپنے فوکس رکھیں گے. باقی پہلو جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ چیپٹر ایسے ہیں جس میں ہمیں مزید رہنمائی ملے گی. اور وہ ایک پہلو یہ ہے کہ جو ایمان کا اقرار کر گیا، جس نے کلمہ حق جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جس نے رسالت کی شہادت دے دی، وہ جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کے یہ کہہ کر کہ مطلب وہ تو صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، وہ تو کافر ہے اور وہ تو مشرک ہے، اور وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کچھ بینیفٹس اٹھانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
تو اس طرح کی کچھ احادیث ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جو ان کے ظاہری کلمہ جو ہے، یعنی وہ اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا، مسلمانوں جیسا سلوک کرنا، مسلمانوں کے ایکولنٹ رائٹس اس کے اسی طرح سے اس کے ساتھ لین دین یا دوسری دیگر معاملات ہیں. اس کے دل کا معاملہ جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہاں لیکن اگر وہ کوئی ایسی قول یا خرافات بکتا ہے جس میں مطلب کوئی رسالت کے بارے میں، کوئی ختم نبوت کے بارے میں ڈنڈی مانگتا ہے، یا کوئی شرک کی ایسی بات کرتا ہے، اپنے عقائد میں کوئی ایسی بات اس کی جھلکتی ہے جو کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا عقائد ان کے منافی ہو، تو اس میں اس کے ساتھ کئی سمجھنے سمجھانے یا اس کو اصلاح کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ادروائز اس کے ایمان کے اوپر حملہ کر دینا کہ وہ تو ہے ہی اس طرح سے بے ایمان شخص ہے، یا ایمان اس کا جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ کافر ہے یا مشرک ہے اس طرح سے، تو اس سے پرہیز کرنا جو ہے یہ ہمیں سمجھ لگے گا. اور ایک ہی موضوع کے اوپر دو تین احادیث ہم اس میں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس چیپٹر میں بھی حسب روایت سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. اور سورہ توبہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ توبہ جب اس کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس کے شروع میں ہی بہت واضح طور پر اور ڈٹے اور نپے تلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں یا اس میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. تو اس کے ان مشرکوں کافروں کے ساتھ واضح طور پر اعلان جنگ کیا، بہت ہی مطلب غصے کی آیات کے ساتھ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی، شروع آیت نمبر 5 میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں اگر یہ لوگ مشرک اور کافر لوگ جو ہیں اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قبول کر لیں، ان کی حق نصیحت کو قبول کر لیں اور پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. پھر یعنی کہ ان کو امن و امان دینا ہے، پھر ان کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی یا کوئی جنگ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر ان کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ جنگ جو ہے وہ تب تک ہے جب تک کہ وہ کلمہ حق جو ہے اس کا اقرار نہ کر لے یا اس کی شہادت نہ دے دے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 جو ہے اس کا حصہ یہاں پر ایک کوٹ کیا گیا. اس میں جو احادیث ہیں، پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 391، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کرتا رہوں. مجھے لوگوں سے قتال یا جہاد کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اس توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. مجھے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ جہاد اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ کلمہ حق کو قبول نہ کر لیں، یعنی شہادت نہ دے دیں، توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ وہ نہ کہہ دیں، اور تب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آخری نبی کے طور پر قبول نہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نماز کے یہ ایمان کے جو دو بنیادی عقائد ہیں ان کو قبول کرنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو اگر کاربند کر لیں تو یہی حد ہے. یعنی اگر وہ اتنا کر لیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ان کے ساتھ جہاد اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کلمہ اور رسالت جو ہے اس کو، توحید اور رسالت کو قبول کریں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے پر وہ راضی ہو جائے یا اس کو اپنا لیں. جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے. حق اسلام کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے، مال سے زکوٰۃ نکالنا جو ہے یہ دین کا حق ہے. اس کے علاوہ باقی صدقات جو ہیں وہ نفلی صدقات جتنے زیادہ انسان کرتا ہے وہ اتنا ہی اجر پاتا ہے، لیکن
اسلام کا دین کا جو کم از کم حق ہے اس کے مال پہ وہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سوائے حق کے اسلام کے یعنی مالوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ مالوں سے زکوٰۃ وصول کرنا، اس کے بارے میں مطلب حضرت عمر جو ہیں انہوں نے تو بہت سخت رویہ بھی اپنایا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے ساتھ تو اعلان جنگ کر دیے بہرحال۔ اور اگر کسی کو ناجائز قتل کر دے گا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، اور ان کے باطن کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ کسی کو قتل کر دے گا، نہ حق قتل کرے گا، تو اس کے قصاص کے طور پر اس کا خون جو ہے وہ اس کا حلال ہوگا اس کے وارثوں کے اوپر، یا وہ دیت دے کر اس کو مطلب چھوڑ دیں، یا ویسے معاف کر دیں، یا وہ قصاص کا بدلہ مطلب قتل کا بدلہ قتل جو ہے وہ اگر اس کے ورثاء جو ہے وہ کہیں تو یہ ان کا حق ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو باطنی ان کا معاملہ ہے، جو ان کے دل کے معاملات ہیں، دل میں اس نے کس حد تک ایمان کو قبول کیا نہیں کیا، دل میں اس نے کس حد تک عزت و تکریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دوسرے دیگر صحابہ کی یا دیگر جو معاملات ہیں، وہ اللہ کا اور اس کے معاملہ ہے، جب تک کہ وہ ظاہری طور پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور جو بنیادی جو لوازمات ہیں ان کے خلاف ہو۔ تو اس حدیث میں بھی جو مشرک ہے ان کے ساتھ کہاں تک جہاد کرنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اہم اشارہ یہی ہے کہ جب وہ توحید اور رسالت کی گواہی دے دیں اور نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر لیں، تو اس کے بعد جب تک کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہ کر دے وہ ان کا خون جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو ان کے دل کا معاملہ کہ کس طرح سے اس نے اپنے دل میں ایمان کو جگہ دی، وہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اسی معاملے کی مزید وضاحت جو ہے وہ اگلی احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے، جس میں یہ حدیث نمبر 2 جو ہے اس چیپٹر کی، حضرت ابو عبداللہ طارق بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ جس نے تو توحید اور رسالت کا توحید کا اقرار کر لیا تو اس کا مال اور خون جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، یعنی اس کے خون جو ہے وہ نہیں بہایا جاتا، کوئی مسلمان اب اس کا خون نہیں بہائے گا، اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے باطن یا اس کے دل میں کیا ہے، دل میں اس نے کس حد تک کیا ہے، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر اس نے کلمہ جو ہے توحید جو ہے اس کو قبول کر لیا اور اس کی شہادت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ جیسا اس کا سلوک ہوگا، پورا سٹیٹس جو ہے مسلم کا وہ اس کو ملے گا، اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو پورا پروٹوکول جو ہے مسلمانوں والا وہ اس کا حقدار ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ واضح کرتی ہے اس موضوع کو اور زیادہ، کہ حضرت ابو معبد مقداد بن الاسود ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بیان فرمائیے کہ اگر میری کافروں میں سے کسی آدمی سے مٹبھیڑ ہو جائے، کافروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ جو ہے وہ ٹھن جائے، ہم آپس میں لڑیں اور وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، کافروں کے ساتھ ہماری مٹبھیڑ ہو جائے اور وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ یعنی اس نے میرے خلاف اقدامات کیے، ہماری لڑائی چل رہی ہے اور اس نے میرا ایک ہاتھ جو ہے وہ زخمی نہیں کر دیا، ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، پھر لڑتے لڑتے وہ میری تلوار کے نیچے آ گیا، اور پھر ڈر کے مارے بقول حضرت یا ابو معبد کے کہ وہ ڈر کے مارے اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ کا اقرار کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لے، میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد بھی کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسے قتل مت کرو، تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم اسے قتل مت کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے،
اور تم اس کے مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے قبل تھا جو اس نے کہا. یعنی اگر تم نے اس کو قتل کر دیا، اس نے کلمہ حق کہہ دیا، اس نے توحید جو ہے اس کی شہادت دے دی، اللہ کو، اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر بھی اگر بے شک اس نے تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ تمہاری جگہ پر ہوگا اور تم اس کی جگہ پر چلے جاؤ گے. وہ تمہاری جگہ پر یعنی وہ تو مسلمان ہو گیا، اب وہ اس کا خون جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. اگر اس کو قتل کر دیا تو وہ قتل ناحق ہوگا، تو وہ جو ہے وہ تمہاری جگہ پر یا مسلمانوں کی جگہ پر ہوگا، اور تم اس کی جگہ پر یعنی اس کے خون کے بدلے میں تمہارا جو خون ہے وہ اس کے ورثاء کے لیے حلال ہو جائے گا. ہاں وہ دیت دے کر اگر مطلب تمہارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہ نانا خاصہ تم جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارا خون جو ہے وہ کیونکہ ناحق قتل ہو گیا، تو اس ناحق قتل کے بدلے میں تمہارا خون جو ہے وہ اس کے ورثاء کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ بے شک آپ کے دشمن نے یا کسی نے جتنا مرضی نقصان پہنچایا ہو تمہارا، جتنی مرضی اذیت اور تکلیف دی ہو، لیکن ایک دفعہ جب اس نے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد اس کو قتل کرنا یا اس کے اوپر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کرنا، یہ کہہ کر یا اس وجہ سے کہ وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا نقصان ان کا کہ ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اگر، تو پھر بھی تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اسی سے ملتی جلتی اگلی اگلی دو حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں بالکل. یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حدیث تو بہت ہی عام ہے اور بہت دفعہ آپ نے یقیناً سنی بھی ہوگی. تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلے کی ایک شاخ ہرقہ جو ہے اس کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا. پس صبح صبح ہم اس کے پانی کے چشموں پر حملہ ہوئے. لڑائی کے دوران میری اور ایک انصاری کی مدبھیڑ ان کے ساتھ، ان کے ایک آدمی کے ساتھ ہو گئی. بس جب ہم نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. جب اس نے اس کو مطلب قابو پا لیا اس کے اوپر، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس پر میرے ساتھی یا انصاری ساتھی جو ہے اس نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اپنا نیزہ مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا. اب حضرت اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کے دوران جب وہ ہماری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا. ایک جنگ تھا، قتال کا معاملہ تھا، تو مطلب اسی پرپز کے لیے وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، لیکن کلمہ حق پڑھ لیا اس نے، تو پھر بھی حضرت اسامہ بن زید جو ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب ہم مدینہ واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ یہی فقرہ بار بار میرے سامنے دہراتے رہے کہ کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ تو یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، یعنی میں آج ہی مشرک سے مسلمان ہوا ہوتا، تاکہ میرے ہاتھوں ایک نو مسلم خون کا جو قتل ہے اس کا الزام یا اس کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے اوپر نہ ہوتا، تاکہ جب بھی کوئی مشرک جو ہے وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اسامہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت خواہش کی کہ کاش کہ میں اس وقت اس سے پہلے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوتا، کہ میرے پچھلے گناہ جو ہے وہ تو دھل چکے ہوتے. اس قدر وہ پریشان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سن کر. اسی طرح سے یہ ایک اور روایت میں وہ حدیث جو ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ ایمان لے آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ہی اہم الفاظ. اس نے تو ہتھیار یا تلوار کے نیزے سے کلمہ پڑھا، اور یہ حضرت اسامہ نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ تمہیں علم ہو گیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں؟ بس آپ یہ فقرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقرہ جو ہے یہ دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ میں اب آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، کہ میرے اس سے پہلے کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے.
تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بہت واضح کرتی ہے کہ اگر کسی نے اپنی ظاہری طور پر تو بے شک وہ لگتا ہے کہ جان بچانے کے لیے، لیکن اس نے اگر توحید مطلب کو قبول کر لیا، اس کی شہادت دے دی، اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر اس کے دل کا معاملہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے دل کے بارے میں تو اتنے اتنے بڑے جید صحابہ جو ہیں، جن کی احادیث یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی الہام یا ان کو بھی کوئی اندازہ نہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو ہم تو بے حیثیت لوگ ہیں ایمان کے معاملے میں، تو ہم کیسے ایک دوسرے کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایمان ایسا ہے اور وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا وہ کس طرح کے معاملے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف اندرونی معاملے جو دلوں کے معاملے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اور اللہ ہی ہمیں یہ بھی ایمان اور یقین ہے کہ اللہ پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی عمل کیا ہے جو کہ اس کے لیے جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن انصاف کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو اس سے زیادہ انصاف یا اس جیسا انصاف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی بالکل یہی حدیث جو ہے حضرت اسامہ بن زید کی حدیث جو ہے، اسی حدیث کو جو ہے وہ ایک مختلف الفاظ، تھوڑا سے الفاظ میں فرق ہے، حدیث جو ہے وہ وہی ہے بالکل۔ تو اس لیے اس کا جو متن ہے وہ پورے کا پورا پورے کا پورا متن جو ہے وہ پڑھنے کی بجائے وہی حضرت اسامہ بن زید جو ہے ان کا قصہ جو ہے اس کا یہاں پر مختصر ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مارکے کے بارے میں بتایا گیا حضرت اسامہ بن زید کہ انہوں نے اس طرح سے ایک ایک شخص کو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور ہمارے فلاں فلاں آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافی کئی نام گنوائے کہ یہ بندے جو تھے، یہ ہمارے صحابہ جو تھے، وہ اس نے شہید کر دیا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اس شخص پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی یعنی اس کے زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، جس سے میں یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت اسامہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ جب یہ کلمہ لے کر وہ شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوا قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا یا تمہارے سامنے لایا جائے گا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ یہ کلمہ گو ہے، تو تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب قیامت والے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ بس آپ یہی فکرہ دہراتے رہے اور اس پر کوئی بات زیادہ نہ فرماتے، یعنی یہی فکرہ انہوں نے کئی بار دہرایا، جس کو اس سے زیادہ نہ فرماتے کہ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ اسی حدیث کو یا وہی واقعہ، سیم واقعہ ہے، صرف الفاظ کے کچھ اختلافات ذکر کرنے میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ہماری نصیحت یا ہمارا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف اٹینشن ہمارا، کہ اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے، وہ اس کا دلی اندر کا معاملہ ہے لیکن ظاہری طور پر اس نے اگر توحید کی شہادت دی ہے، اللہ پر ایمان لے آیا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ جو ہے وہی ہوگا۔ اسی طرح سے اس چیپٹر کی یہ آخری حدیث جو ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عتبہ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جاتا تھا۔ اس وقت وحی، کیونکہ وحی جو ہے اس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور وحی کے ذریعے سے
کا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا محاسبہ ہو جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کا کردار جو ہے وہ واضح ہو جاتا تھا، اور کس طرح سے وہ پھر ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیلنگ کی جانی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اشارہ دے دیا جاتا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ وضاحت جو ہے وہ ملتی تھی اس وقت۔ بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں، جس میں مطلب جیسے مسجد زرار تھی غالباً مدینہ کے باہر، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسمار کر دیا گیا تھا، کہ وہاں پر اس کو بنانے والے جو ہیں منافق تھے، اور ان کا ارادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ اقدامات کرنا تھا۔ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، ایک اچھے پرپز کے لیے، ایک نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے وہ مسجد بنائی ظاہری اعتبار سے، لیکن کیونکہ ان کی نیت وہ خالص نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اشارہ ملا اور انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں، جیسے کہ یمن سے ایک قافلہ آیا تھا عیسائیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا غالباً، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ، اور وہاں پر مباہلہ جو ہے وہ بھی ہوا، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بہت کچھ بتا دیا گیا۔ بہرحال تو لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص معاملہ جو ہے وہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص وحی جو ہے وہ آتا تھا، لیکن اب وہ اس طرح کی وحی جو ہے اس کے سلسلہ کیونکہ ختم ہو چکا ہے، تو لہذا اس لیے یہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ لوگوں کا مواخذہ جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور باطن کے احوال پر مواخذہ ممکن نہیں رہا، اس لیے اب تمہارا مواخذہ جو ہے وہ صرف تمہارے ان عملوں پر ہوگا جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے، سوری حضرت عمر بن خطاب جو ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب اس طرح سے مواخذہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہی آئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی تھی کہ تمہاری پکڑ ہو جائے، ہاں لیکن تمہارا مواخذہ اب تمہارے ان عملوں پر ہوگا جو ہمارے سامنے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ہمارے سامنے آئیں گے، بس جو ہمارے لیے بھلائی ظاہر کرے گا یا ہمارے لیے اچھے کام ظاہر کرے گا یا اس کی بھلائی ہمیں پتہ چل جائے گی، ہم اس کو امن دیں گے یا اس پر اعتبار اور اعتماد کریں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اس کا ظاہری طور پر اس کا کلمہ گو ہونا جو ہے وہ ثابت رہنا چاہیے ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ اس کا کھڑا رہنا جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے، اور باقی دیگر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ سارے ظاہری طور پر پورے ہونے چاہیے، اس کے دل کا معاملہ، اس کے اندرونی حالات جو ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہی ان سے کرے گا۔ ہاں، اور جو ہمارے لیے ظاہر اور برائی ظاہر کرے گا، اس کے برعکس جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، یہ برا کام کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ایمان کے جو خلاف بات کر کے بھی یہ برا کام ہو سکتا ہے، کوئی اپنا اعتقاد اس طرح سے کر لے، یا ختم نبوت کے اوپر کوئی مطلب کہہ دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا زکوٰۃ کے بارے میں جیسا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض کر دی گئی، نماز جو ہے اسی طرح سے، تو ایسے معاملے میں ہوں تو پھر تمہارے اوپر کوئی سختی یا کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ معاملے تمہارے صحیح ہیں تو تمہارا اندرونی ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بہرحال، اور جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے، ہم اسے امن دیں گے، اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے، یعنی نہ ہی ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور نہ ہی اس پر اعتبار کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ یہ اندرونی معاملہ اچھا تھا یا اس کا اندرونی معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پچھلا جو ٹاپک ہے وہی اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہو تو اس کو مسلمانوں کی کیٹیگری، مسلمانوں کا پورا پروٹوکول جو ہے اس کا وہ حقدار ہے، اس کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کیوں گو کہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر کچھ احادیث جو ہے وہ ذکر ہوئی، ممکن ہے کہ آگے کچھ چیپٹرز ایسے آئیں جس میں اس موضوع پہ کوئی اور ہمارے معاشرتی کردار رویے جو ہم سامنے آ جائیں، لیکن اس سے ہمیں یہ بات تو ایک سامنے نظر آتی ہے کہ ہم آپس میں معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس میں کسی کے ایمان کے اوپر شک کرنا، کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دینا، یا کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی
کوئی کوئی بات کہنا جو ہے وہ ہمارا استحقاق نہیں ہے. ہمارا استحقاق تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ ایسے ہول فول بکے یا کہ کوئی ایسی بات کرے جو دین کے خلاف ہو، تو اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اصلاح کرنے کی بات ہو سکتی ہے یا کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا ظاہر جو ہے وہ پاک دامن ہے، ظاہری طور پر وہ پاک دامن ہے، تو اس کے دل کے معاملات جو ہیں اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ یہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یہ تو کافر ہے اور یہ مشرک ہے اور اس نے یہ کہا اور ایسے کیا. وہ صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے، اللہ کے اختیار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرے گا. اور اگر اس کے دل کے معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور اس کے ساتھ انصاف کرے گا. اس یقین کے ساتھ ہمیں دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ایک ایسا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرم گوشہ پیدا ہونا، دوسروں کے ساتھ ایک ایک اچھا رشتہ جو ہے اس کو استوار رکھنا، اور ایک ہمارا جو مسلمان بحیثیت امت ایک مجموعی طور پر ایک قوت کے طور پر جو ابھرنا جو ہے اس میں ایک بہت ہی بڑا اہم رول جو ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح موضوع کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں چلتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اپنے دین کے اوپر. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اگر کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں کو یاد رکھیں، سب کو دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات کرے. کل جمعہ کا دن ہے. شفیق صاحب کا میسج مجھے یاد دہانی کے لیے یاد آ جاتا ہے. جمعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا، اور درود شریف اور دعاؤں کا، اور بڑی تیاری کے ساتھ اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونا، اور اپنی حاضری جو ہے رجسٹر میں اونٹ کے جو ثواب کی کیٹیگری والے جو ہیں ان میں اپنا نام لکھوانا، اس کی کوشش کرنا. یہ ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے. ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے. ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھیں. جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے جتنے والدین ہیں اور جتنے بزرگ بہن بھائی عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.